واصلح الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. صلوات. ایک سورہ فاتحہ اس عشرے میں، اس عشرے کے درمیان دوران مجالس میں شریک ہونے والے احباب جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، اس تصویری اور متحرک تاریخی دستاویز میں بھی کچھ شخصیات نظر آ رہی تھیں، من جملہ ادیب اور شاعر معروف جناب شاہد نقوی مولانا ان کے طرف برابر میں بیٹھے تھے، جی فرحت صاحب، اور خاص طور پر جناب سبت جعفر شہید، اور خاص طور پہ جناب مولانا ڈاکٹر سید محمد باقر زیدی ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. سورہ مبارکہ نور کی 32ویں آیت کریمہ. عنوان میرے بڑے بھائی جناب قمر حسنین صاحب نے آپ کی سماعتوں کے سپرد کر دیا. امام زمانہ نور خدا. اگر میں آج کی اس مجلس میں اپنے مدعا کو روشن نہ بھی کروں تب بھی کائنات کا وجود بتاتا ہے کہ یہ بغیر نور کے باقی رہ نہیں سکتا. اور عنوان لیتے وقت شاید عجلت سے کام لیا. عنوان بہت زیادہ وسیع ہے اور مشکل ہے، اور شاید جتنا مشکل ہے اتنا ہی آسان بھی ہے، اور میں اسی جملے کو نبھانے کی کوشش کروں گا کہ جتنا یہ عنوان کے صاحب العصر نور خدا ہیں، جتنا مشکل ہے اتنا ہی آسان بھی ہے، اور شاید پوری مجلس کا حاصل یہ جملہ آغاز میں بیان ہو گیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض. اللہ سماوات آسمانوں اور ارض زمین کا نور ہے. اللہ اور نور دو وجودوں کے نام نہیں ہیں.
اللہ ہی نور ہے، نور ہی اللہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے محمد۔ اور اسی طرح یہ جملہ بھی کہوں کہ یہ مجلس جتنی مشکل ہے اتنی آسان بھی ہے۔ مشکل بھی جس جہت سے ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور آسان جس جہت سے ہے وہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ مشکل اس جہت سے ہے کہ جس چہرے کو دیکھ رہا ہوں یا ادیب ہے یا خطیب ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ صاحب دقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب قلم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اداروں کے بنانے اور چلانے والے بیٹھے ہیں، کتابیں لکھنے والے اور شعر لکھنے والے تشریف فرمائے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ مشکل ہے، اور آسان اس لیے ہے کہ جس کا ذکر ہے وہ مشکل کشا کی اولاد ہے۔ وہ خود مدد کریں گے، وہ خود مدد کریں گے، وہ خود مدد کریں گے۔ اور اس کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ ابھی میری نگاہ کچھ شخصیات پر گئی۔ اس کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ ایک تعداد اہل سنت کی تشریف فرمائے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس دروازے پر بٹھایا ہے جس سے بہتر دروازہ نہیں ہے۔ اس کا اور میرے لیے یہ اعزاز ہے جس کا شکریہ ادا کرنا مجھ پہ لازم ہے کہ اس مجلس کے آخر میں جو جگہ اور جو منزل حضرت مولانا مرحوم کی تھی، اور یقیناً ان کی جگہ پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، ہر پھول اپنی خوشبو رکھتا ہے، اس کی جگہ دوسرا پھول تو آ سکتا ہے، وہ پھول نہیں آ سکتا، ہر پھول کی خوشبو علیحدہ ہے۔ پروردگار اللہ سے دعا کریں کہ صاحب اور مولا اور مالک کے وسیلے سے حضرت مولانا مرحوم کی درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ تو یہ مجلس مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ دوسرا، اس مجلس کے حوالے سے اور میرے مضمون کے حوالے سے ایک اور بھی جملہ عرض کرتا ہوا گزروں کہ جتنا امام کا ذکر ہوگا اتنا ہی اللہ کی توحید مضبوط ہوگی، اتنا ہی عقیدہ توحید کو تقویت ہوگی، اتنا ہی اللہ سے وابستگی بھی بڑھے گی۔ یہ نہ کہا جائے کہ ہم اگر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جتنا اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے اللہ قریب ہوتا ہے، اللہ قریب ہوتا ہے۔ صاحب اور مولا اور امام نور خدا ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور کی تعریف ہونی چاہیے۔ قاعدہ تو یہی ہے کہ مضمون کی تعریف ہونی چاہیے۔ نور کہتے کسے ہیں؟ ویسے بھی بغیر تعریف کے اگر بات آگے بڑھے تو تعارف مکمل نہیں ہوتا۔ اس مائک کا بھی ایک عنوان و تعریف ہے، آپ کی بھی، میری بھی، اس ممبر کی بھی، ہر چیز کی تعریف ہے، خود تعریف کی بھی تعریف ہے۔ تعریف کی بھی اہل منطق نے تعریف کی ہے۔ تعریف جامع اور مانع ہونا چاہیے، جامع الافراد اور مانع الاغیار۔ تعریف کا موٹا سا فارمولہ یہ ہے کہ تعریف کو جامع الافراد ہونا چاہیے اور مانع الاغیار ہونا چاہیے۔ جو اپنے ہیں وہ اپنے رہیں، جو اپنے نہیں ہیں وہ دور رہیں۔
یہ ہے تعریف. اللہ کرے ہم شیعوں کی بھی یہ تعریف ہو جائے. تعریف نور کی تعریف کیا ہے؟ النور. نور کی تعریف المظہر بذاتہ الظاہر بذاتہ والمظہر لغیرہ. نور کی تعریف یہ ہے، علماء کرام سے کو سبق سنا رہا ہوں، ان سے دعا لینی ہے. الظاہر بذاتہ والمظہر لغیرہ. نور اسے کہتے ہیں جو ذاتاً ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرتا ہو. ذاتی طور پر ظاہر ہو اور جہاں وہ چمکتا ہے اسے بھی ظاہر کر دیتا ہے، اسے بھی روشن کر دیتا ہے. پروردگار عالم کے لیے، ذات کبریا کے لیے کچھ نام ہیں. اللہ نے خود کہا ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے لیے بہترین نام ہے، اسے ان ناموں سے پکارو. اللہ عالم، اللہ عالم غیب السماوات والارض وهو على كل شيء قدیر. القدرۃ للہ، العلم للہ، الحیات للہ. جی العلم للہ، یہ سب اللہ کے لیے ہیں. خود اللہ کیا ہے؟ البتہ یہ طے ہے کہ اللہ کی صفات اس کی ذات ہیں. اللہ اور علم اللہ دو چیزیں نہیں ہیں. میرے اور آپ کے لیے تو ایسا ہے، میں پہلے تھا، علم بعد میں آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو چیزیں ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے شکم سے اس حالت میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. تم تھے اور جاہل تھے. معلوم یہ ہوا کہ وجود اور ہے، علم اور ہے. البتہ آپ کی سماعتیں عظیم ہیں. ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ میرے اور آپ کے بارے میں ہے، جو میں جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، جنہیں میں پہچان رہا ہوں. جی اس مجلس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے بہت ہی محتاط گزرنا ہوگا. جنہیں میں پہچان رہا ہوں میں اور ان کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے عالم ہیں. یہ میرا اور آپ کا تذکرہ ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم ماں کے شکم سے ایسے آئے تھے کہ شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے عالم. میرے مولا اب جملہ سن لیجئے ذرا. میں تمہید اگر لمبی ہو جائے تو مجھے معاف کریں گے. پھر آئندہ سال ہی آپ سے ملاقات ہے اس عشرے کے عنوان سے. میرے مولا امام حسن سے حضرت محمد حنفیہ نے کہا امام حسین سے متعلق طویل تمہید ہے، لیکن تمہید کو ختم کر کے جو امام کی اور حضرت محمد حنفیہ کی گفتگو ہے، امام نے جواب جو دیا وہ سن لیجئے. میرے مولا امام حسن فرماتے ہیں خبردار میرے بھائی حسین کے بارے میں کچھ مت سوچنا. ان اخی الحسین قد عالمنا علما. میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. یہ طے ہے کہ جب امام کہہ رہے ہیں ہم سب سے بڑا عالم ہے تو امام کیونکہ امام ہے تخصصاً خارج ہے. ایک تخصیصاً خارج کیا جاتا ہے موضوع سے، ایک تخصصاً خارج کیا جاتا ہے. مدرسے کی زبان آپ کیونکہ غور سے سنتے ہیں اس لیے میں کہہ دیتا ہوں. مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ تخصصاً خارج ہے، کبھی کہتے ہیں یہ تخصیصاً خارج ہے. تخصیصاً اسے خارج کیا جاتا ہے جو پہلے داخل ہو، اور داخل کر کے نکال دیا جائے تو کہتے ہیں تخصیصاً خارج کیا گیا ہے. اور جو پہلے ہی داخل نہ ہو اسے کہتے ہیں تخصصاً خارج ہے. یہ داخل کب تھا؟ امام اس موضوع میں تخصصاً باہر ہیں. قد عالمنا علما، حسین ابن علی ہم سب سے بڑا عالم ہے. واسقلنا حلما، اور میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ حلیم اور بردبار ہے. وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور میرا بھائی حسین رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قرابت رکھتا ہے. یہاں تک کہ جملے تو بڑے عظیم ہیں. بعد والا جملہ سنیے، حضرت فرماتے ہیں کَانَا يُقْرَأُ الْوَحْيُ قَبْلَ أَن يُنْطَقَ. حسین نے قرآن اس وقت پڑھ لیا تھا جب قرآن نازل ہی نہیں ہوا.
युक़रअ الوحی قبل ان ينطق، منطوق ہونے سے پہلے وحی کو پڑھا۔ قرآن لفظوں میں نہیں ڈھلا تھا اور حسین نے پڑھ لیا تھا، قرآن ابھی لوح محفوظ تھا اور حسین پڑھتے تھے۔ کانا یقرأ الوحی قبل ان ينطق، بات کا جملہ سنیں، حضرت فرماتے کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین پیدا ہونے سے پہلے فقیہ تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل، یہ ہمارا تذکرہ ہے، یہ ہمارا تذکرہ ہے کہ ہم ماں کے شکم سے جب دنیا میں آتے ہیں تو لا تعلمون شیئا، اللہ اور اس کا علم ایک ہی ہے، دو وجود نہیں ہے، جیسے ہمارے وجود دو ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارا وجود اور قدرت دو چیزیں ہیں، اللہ کے ہاں قدرت اور اللہ ایک ہی وجود ہے، یعنی قدرت الہی ذات الہی ہے۔ این جس وقت میں وہ حی ہے اسی وقت میں وہ قادر ہے، اسی وقت میں وہ عالم ہے، اسی وقت میں وہ بسیط ہے۔ مگر پروردگار عالم نے یہاں پر قرآن مجید میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا، کئی مقامات پر ارشاد فرمایا الغیب للہ، غیب اللہ کے لیے ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ آل عمران کی 179 نمبر کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم من الغیب، اللہ غیب کے بارے میں تمہیں نہیں بتائے گا، اللہ غیب کے بارے میں تمہیں اطلاع نہیں دے گا، الا یجتبی من رسلہ، مگر رسولوں میں جسے وہ مجتبی بنا دے اسے بتا دے گا۔ بھائی جان، پروردگار عالم نے ہمیں ان جیسا کہاں بنایا ہے جو یہ کوشش کی جاتی ہے؟ ہمیں تو اس نے بہت ہی واضح طور پر کہہ دیا میں تمہیں غیب نہیں بتا